سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج ہے. اور آپ جب جانتے ہیں کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نجاشی کی جو انسیڈنٹ ہے جہاں پہ جعفر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا, فبعث اللہ الینا رجلا معروفا نعرف نسبه ونعرف وجهه, ہمارے بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا شخص بھیجا جس کی ہم نسب کو جانتے ہیں, جس کے ہم کردار کو جانتے ہیں, ہم اس کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں. He was from amongst the best of us. So in short, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب ہے it was from the best, and Prophet sallam is the best from all of them. So we need to be able to know our religion is based on conformity. ہم ڈاؤٹ کے پر کام کرتے ہیں, فلاں نے خواب دیکھا, فلاں کے خواب میں آیا اور وہاں سے پورا ایک بلیف سسٹم ہو گیا. نہیں جی. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Now, before we start with the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, a lot can be discussed. بہت سی چیزیں ہیں جو ذکر کی جا سکتی ہیں. Of course, ان کا ذکر کرنا اور ان کو مینشن کرنا, ان کی ڈیٹیل میں جانا ہمارے لیے 3-4 لیسنز اور ایکسٹینڈ ہو جائے گا, بیکاز آف دا فیکٹ کہ بہت ساری ڈیٹیل ہے. اب اس ڈیٹیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل لینیج ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت شدہ نسب ہے, اور کچھ تو آپ کو انٹرنیٹ وغیرہ پہ مل جاتا ہے جو میں نے آن لائن کہا بھی تھا. a lot of people trace it back all the way to نوح علیہ السلام. اینڈ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ there is a so and so person جو یہ کلیم کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ نوح علیہ السلام تک وہ جانتا ہے. تو امام مالک نے بولا کہ how does he know this? And in another in a very weak narration, بہت کمزور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا, according to the narration, کچھ scholars نے اس کو بہت ہی کمزور کہا ہے, but in any ways اس کو سیرت کی کتابوں میں مینشن کیا. انہوں نے بولا کہ اس نے جھوٹ بولا. So but the fact that we will discuss some things so that we know کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنے سے پہلے حالات کیا تھے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. اکثر و بیشتر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں تھے تو ان سے پہلے والے لوگوں کا کیا معاملہ ہے, ان کو کیا جنت میں ڈالا جائے گا, جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ کبھی بھی ناانصافی کا معاملہ نہیں کرتے. نا ہمیں کچھ سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بات بتائی تھی, اور کچھ چیزیں میں نے سورسز کے بارے میں ہلکا سا مینشن بھی کیا تھا کہ ہمیں جو 2 پرائمری سورسز اویلیبل ہیں, ابن اسحاق اور ابن ہشام. آف کورس ابن ہشام نے اس کو اور مینیمائز کرنے کی کوشش کی اور کم کرنے کی کوشش کی, جبکہ ابن اسحاق کی جو تھیں وہ کم از کم 20 والیومز میں کتابیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ. اس میں بہت سی چیزیں ہیں, اور اگر آپ ابن کثیر کی البدایہ و نہایہ پڑھیں تو انہوں نے بہت سی چیزیں مینشن کی ہیں. تو مینلی جب ٹریس بیک کیا جاتا ہے تو انہی کتابوں کی طرف ٹریس بیک کیا جاتا ہے. اب آپ کے پاس اگر آپ سیرت کی کتاب پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس الرحیق المختوم ہے, یہ سیل نیکٹر, اس طرح کی کتابیں ہیں. تو بٹ دیز آر ناٹ پرائمری سورسز, یہ پرائمری کتابیں نہیں ہیں. جو تحقیق کرتے ہیں, جن کو تحقیق کا فن معلوم ہے, وہ کتابوں میں جاتے ہیں, عربی کتابوں میں جاتے ہیں, ریسورسز میں جاتے ہیں, اس کی سند میں جاتے ہیں. کچھ چیزیں ابن اسحاق سے بھی انہوں نے ڈس ایگری کی, ابن اسحاق نے بغیر سند کے مینشن کی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد توحید کا معاملہ مکہ میں زندہ تھا, اور
ذکر آتا ہے 4 لوگوں کے نام کا. قس بن سعیدہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کم از کم کچھ روایت میں 100 سال سے بھی ان کی زندگی تھی، اور یہ وہ شخص تھے جو لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے تھے. اس کے علاوہ ورقہ بن نوفل جو 4 لوگوں میں سے مکہ میں موجود تھے اور اپنی سوسائٹی میں پائے جاتے تھے. اس میں سے کئی ایسے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے. یہ لوگ حنیفہ کہلاتے تھے، حنیف یا حنیفہ، جو شرک سے دور چلے گئے. اور سلولی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اس زمانے میں یہ حنیف اور یہ حنیفہ معاملہ، یہ توحید کا معاملہ فیڈ آؤٹ ہو رہا تھا. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں لاسٹ میں نے سلمان الفارسی کی، مسند احمد کی پوری ایک نیریشن کا ذکر کیا ہے، کس طرح سے وہ بھی 70 سے 80 سال کی عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اور پھر ایونچولی انہوں نے ان کو پایا، اور نشانیاں جو پوری ہوئیں انہوں نے ان کو دیکھا اور اس پہ اسلام قبول کیا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے تھے ان 4 میں سے جو ایک ہی ٹائم پہ پائے گئے، اور ان کی کہانی تھوڑی بہت جو اصحاب کہف سے ہے ان سے ملتی ہے، مائنس دا پارٹ کہ وہ سو گئے اور 300 سال تک ان کو سلا دیا گیا، 300 پلس سال تک سلا دیا گیا ایز اے میریکل. وہ جو اصحاب کہف کا بھی جو معاملہ تھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس زمانے میں جو پریویلنٹ کرسچینٹی تھی، جس زمانے میں یہ ڈیبیٹ چل رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسم کو اٹھائیں گے یا روح کو اٹھائیں گے، اس وقت ان کو ایک معجزے کے طور پر اصحاب کہف کا ذکر کیا تھا. یہ جو 4 اشخاص تھے، ان کے ناموں میں اور ان کی چیزوں میں جانا آئی تھنک would not be would consume a lot of time because ان کے بارے میں بڑی بڑی پیراگرافس لکھے جا سکتے ہیں، بیکاز یہ اشخاص موجود تھے. کچھ ایسے بھی تھے جو لوگوں کو جا کے بولتے تھے کہ اپنی بیٹیوں کو نہ مارو، مجھے دے دو، میں ان کو پال پوس کے بڑا کروں گا، میں ان کا خیال رکھ لوں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جنت کی بشارت بتائی، اور کچھ کو معراج میں بھی دیکھا کہ وہ موجود تھے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 باغ عطا کیے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے جتنا ان کو علم تھا. لیکن فطرت، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہم سے وعدہ کیا الستو بربکم، تو وہ وعدہ مجھے یاد تو نہیں ہے، تو مجھے میرا کیا قصور، یا کسی کو کیا قصور، مجھے تو نہیں یاد وہ وعدہ لیا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں یاد رہنا، میں نے اپنی تفسیر کی کلاس میں بھی ذکر کیا، ہمیں یاد رہنا has to do with the physical اور this جو ہمارا اس دنیا کا جو برین کا ویژن ہے، ہیئرنگ ہے، اس کے ساتھ ہماری میمورائزیشن یا یاد کا تعلق ہے. جو روح کا تعلق ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، یہ ہماری فطرت کے اندر شامل ہے. اس طرح سے ایک جینیٹک کوڈ آ جاتا ہے اور ہمارے اندر ایک ایسا ان سمپل ورڈز ایک ایسا پروگرام آ جاتا ہے جو کسی وائرس کو قبول نہیں کرے گا یا الرٹ کر دے گا. اگر آپ ظاہر سے بات ہے اس کو الاؤ کرو گے کرپٹ ہونے کے لیے، تو ایونچولی پھر وہ ایک ٹائم پر کرپٹ ہو جاتا ہے. then you know it does work to a certain degree but then it stops working, but it does not work to its full potential. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا وہ روح سے لیا ہے کہ آپ کے اندر قدرتی طور پر جو چھوٹے معاملات ہیں جن کو آپ واقعی میں ناپسند کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی، ظلم، کسی کو برا بھلا بولنا، کسی کے بارے میں برائی کرنا، کسی کا حق مارنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق بالاولا یہ ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیچر میں یہ بات ڈالے until unless انسان سوسائٹل پریشر اور ان سارے معاملات کی وجہ سے کو قبول نہ کر دے. Now عرب کا جب معاملہ دیکھتے ہیں تو عرب کے بارے میں 2 بڑے گروپس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک ہے العرب البعیدہ، وہ عرب جو اب باقی نہیں ہے، ان کا نام و نشان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بھی موجود نہیں تھا. اور ایک دوسرا گروپ ہے العرب الباقیہ، جو اوریجنلی عرب تو نہیں تھے لیکن بعد میں انہوں نے آ کے عرب میں اپنا قیام کیا. اب العرب البعیدہ وہ تھے جو عاد، سمود اور ان طرح کی قوموں میں تھے. کچھ لوگوں نے بولا کہ نہیں، ان قوموں میں سے کچھ لوگ بچ گئے تھے جو آ گئے تھے بعد میں عرب میں، اور ان سے کچھ لینیج سٹارٹ ہوئی. بٹ یہ صرف اور صرف کچھ تاریخ کی کتابوں میں باتیں ہیں لکھی ہوئی. کچھ چیزوں کو ہم ذکر کریں گے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ الاسماء و رجال، علم الرجال کا معاملہ ہے.
میں اگر لینیج اور ان چیزوں میں جاؤں گا تو آف کورس ہو سکتا ہے مزید نیند آنا شروع ہو جائے آپ کو. بٹ اینی کیس آئی فائنڈ دس ویری انٹرسٹنگ بیکاز آپ اس کو ٹریس بیک کر سکتے ہو آل دا وے ٹو ہاؤ عربیہ میں کس طرح سے عرب آئے. بیکاز اگر آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام واز اوریجنلی was not an Arab. He was from Iraq and Sham, جو آج جیروزلم اور عراق کے کچھ علاقوں کا حصہ ہے. اب اس کو شام ہے وہ آپ بہت لمٹ ہو گیا ہے. بٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج 20 جنریشنز تک انٹیکٹ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, میں انشاءاللہ ذکر کر دوں گا اس کو, لیکن ان میں سے کچھ اشخاص کے بارے میں ہمیں تفصیلات ملتی ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 طرح کے عرب کے گروپ ہیں, جو ایک تو ایگزسٹ نہیں کرتے سمپل ٹرمز, اور ایک وہ ہیں جو بعد میں آئے. ان میں بھی 2 گروپس ہیں. العرب الباقیہ میں 2 گروپس ہیں جو پیور عربز ہیں, جن کی لینیج ٹریس بیک ہو سکتی ہے. یہ کتابوں میں لکھا گیا ہے. کچھ شاید سمود قوم میں سے تھے جو بچ کے آگے تھے, ورنہ اس سے پہلے والی پوری جو اوریجنل عرب کی جو پیننسولا میں جو قوم پائی جاتی تھی, جو اوریجنل عرب سے, پرانے عرب سے, جو ہمیں انسانیت کے بارے میں ریکارڈ ہونے سے پہلے ہزاروں سال پہلے جن کا وجود پتا چلتا ہے. بیکاز ہمیں بڑے چیپٹرز ہسٹری میں, انسان کی ہسٹری میں مسنگ ہے. اور آئی فائنڈ دس ویری فیسنیٹنگ بیکاز دیر آر سو مینی سوسائٹیز جو موجود, جن کا شاید اثرات ملتے ہیں, جن کا شاید ہمیں ذکر بھی نہیں ہوا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کا کیا تھا معاملہ. تو ان کے بارے میں تھا کہ چلے وہ تو ختم ہو گئے, کچھ کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا, کچھ تھے جو بچ کے آگے تھے یا نہیں آئے تھے. There are multiple narrations regarding it. Now کچھ کمزور ہیں, کچھ اسرائیلی روایات. اب جو العرب الباقیہ ہیں, جو باقی عربز کی جو نسل ہے, ان میں 2 ہیں. ایک وہ تھے جو پیور عربز ہیں, پیور عرب ہیں, ان میں کہا جاتا ہے قحطانی عرب. اب عرب ان اٹ سیلف بہت ایک رچ سوسائٹی ہے, بڑے ٹرائبس, ان کے بیٹے وغیرہ وغیرہ. تو اور ان قحطانی عربز میں سے جو بیسکلی تھے یعرب, جن سے نکلا عرب, عربی زبان, ان کے بیٹوں میں سے تھے اکارڈنگ ٹو سم جو رپورٹس ہیں. ان سے پھر عرب زبان کا ایک معاملہ نکلا. اسماعیل علیہ السلام بھی اوریجنلی عرب نہیں تھے, لیکن جوہرم کے قبیلے سے عرب کی ان کی شادی ہوئی تھی, اور وہاں سے اسماعیلی خاندان پھر عرب میں آگے بڑھا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری اسلامک ہسٹری یا جو تاریخ کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے تک پہنچے نہیں, بس انفارچونیٹلی ہمیں پڑھائے نہیں جاتے. وی ہیو اے رچ کلچر, وی ہیو رچ ہسٹری. ہمارے پاس سائنس کی ڈیولپمنٹ میں کافی کام ہوئے, بٹ انفارچونیٹلی دیٹس انٹائر ڈفرنٹ چیپٹر. قحطانی عربز کون ہیں؟ قحطانی عربز اکارڈنگ ٹو سم اوپینین وہ سام کی اولادوں میں سے تھے. سام کون ہیں؟ سام نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک بیٹے تھے. تو یہ ایک بہت ہی کمزور روایت ہے جس کو کچھ اسکالرز لکھا ہے, لیکن میں کمزور روایت بتا کے اس لیے مینشن کرتا ہوں کیونکہ آپ کو یہ سیرت کی پرانی کتابوں میں ملے گی. سامن ابو العرب, جس کو کہاوت کہا جاتا ہے, ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اختلاف ہے علماء محدثین کے نزدیک, کیونکہ کچھ کی سند منقطع ہے, کچھ کو علماء نے مینشن کیا ہے. سامن ابو العرب, کہ جو سام ہیں وہ فادر آف عربز ہے. وحامن ابو الحبش, اور جو حام ہیں وہ افریقیوں کے والد ہیں. اور یافس ابو الروم, روم کی والد میں سے, ان کی اولادوں میں سے جو ہے روم نکلی. نا روم not the Romans that you know of. روم جو ہے عرب کے زمانے میں بڑا ایک ایکسپینڈڈ, اور ایک انفیکٹ اس میں یورپ بھی آتا ہے. تو وہ ایک بیسک ایسپیکٹ کو فالو کرتے ہیں. نا دس نوح علیہ السلام سے ان کی اولاد جو قحطانی تھے, قحطانی سے پھر ان کے جو یارب نکلے, یارب سے پھر عرب زبان کا نکلا, اور اس طرح سے آگے معاملہ بڑھا. ان میں بھی اور ڈویژنز ہیں, ان میں بھی ٹرائبز نکلے, ان کی بھی اولادیں تھیں. بٹ ان اینی کیس ان میں سے جو ایک اولاد آئی جس کو لقب دیا گیا قریش. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ قریش اور فہر ایک ہی شخص تھے. ان کا معاملہ کیا تھا؟ کیونکہ دیکھیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لینیج جاتی ہے,
ان میں 3 اشخاص ہیں جن کو بڑا ایک اعزاز ملا. ایک کا اعزاز یہ تھا کہ انہوں نے عرب کو ٹریڈ روٹ بتا دیا, جس کی وجہ سے وہ سیریا اور شام سے بزنس کے سامان لے کے آتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کو کچھ کمانے کا اور ان کو اسٹیبلٹی کا اور عزت کا معاملہ ملا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا, ایلاف قریش, جو پوری سورت اتاری, اس میں یہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کس طرح سے آسانی کر دی. اسی طرح سے جب عبد المطلب کا معاملہ تھا, یا اسی طرح سے ان کے اینسیسٹرز کا معاملہ تھا, ان میں سے زمزم کے پانی کو ڈھونڈنا, اسی طرح سے کعبے کی پروٹیکشن, یہ سارے اعزاز جو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح سے ایک آنر دے رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائی یونانیمس اوپینین از فرام دا موسٹ ریسپیکٹیبل لینیج, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی لینیج میں کبھی کسی نے کوئی زنا بھی نہیں کیا. That he was chosen from the Arabs amongst the best generation Allah subhanahu wa ta'ala would make the Prophet sallam come from. اسی لیے جو یہ سام, یفیث, حام, جو سام ہیں وہ جو نان عربز ہیں جن کو سیمائٹس کہا جاتا ہے یا سیمانٹک پیپل کہا جاتا ہے, اور ان کا ببلیکل سورسز میں بھی ذکر ہے, نام ہے. بٹ لائک آئی سیڈ, بہت سے ایسی روایات ہیں جو اسرائیلی روایات ہیں یا جوڈیزم یا پرانی کرسچینٹی سے مینشن ہوئی بھی ہیں, وہ ذکر کر کے پھر بہت سی چیزیں ٹریڈیشن جو تھی وہ اسلامک لٹریچر میں آئیں. کچھ کو ٹریس بیک کیا جا سکتا ہے, جن کو نہیں ٹریس بیک کیا جا سکتا ان کا اصول یہ ہے کہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں, کیونکہ ان کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ہے, لیکن ان سے احکامات نہیں نکالے گئے. ہمارا دین ہمیشہ رولنگ, فقہ, حلال حرام, کنفرم چیز کے اوپر بنتا ہے, اسرائیلی روایات کے اوپر نہیں بنتا. اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ کچھ انسان کی ڈیسیجن میکنگ, ان کی انالوجی, ان کی لاجک, ان کی ڈیڈکٹیو انالوجی, ان سب چیزوں کے اوپر اس کو مدد کرے, لیکن اس سے ہم احکامات حلال حرام کی نہیں نکالتے. یہ ہمارا بیسک معاملہ ہے. نا انسانیت کب سے آ رہی ہے؟ ملینز آف ایئرز ہے. بائبل کہتی ہے 6000 سال ہوئے دنیا کو بنے ہوئے اور مور. آف کورس سائنٹیفکلی چیزیں ڈفرینٹ ہیں. ہمیں اللہ سبحانہ, کسی نے مجھے میسج کیا اس دن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ڈائناسورس کو مینشن کیوں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ بتا سکتے تھے نا ڈائناسورس کے بارے میں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا, آپ لوگ ہنسی کی نہیں آ رہی, لیکن why would Allah subhanahu talk about dinosaurs. تو میں نے ان کو بتایا, دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب اتاری ہے, it is not a book of science. It's not a book of science. It's a book of science. SIGNS. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بھی قرآن میں ذکر کرتے ہیں تو قرآن میں بات اس طرح سے سمجھاتے ہیں جس طرح سے میں آسمان زمین کو, اپنے آپ کو, اپنے کھانے کو آس پاس دیکھ رہا ہوں ایک آبزرور کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ is not apologetic to explain something to you scientifically. Yes, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ چیزیں مینشن کر سکتے ہیں جو آپ جا کے ایکسپلور کریں, اس کو کوئی ٹرمنالوجی دے دیں, اس کو کوئی لیبل دے دیں, اس کی کوئی لا نکال دیں اور آپ بولیں کہ یہ سائنٹیفکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیا ہے. بیکاز سائنس سے ہمارا بلیف نہیں ڈیڈکٹ ہوتا, بیکاز سائنس از این ایور ایوالونگ فیلڈ. بلیف اس چیز سے ڈیڈکٹ ہوتا ہے, اس چیز سے بیس ہوتا ہے جو کانسٹنٹ ہوتی ہے, چینج نہیں ہوتا. یہ آرگیومنٹ ہمیشہ ڈیبیٹ میں یاد رکھا کریں کہ سائنس کبھی بھی مورالٹی کا یا بلیف کا لا نہیں بنتا, بیکاز اٹس این ایور ایوالونگ تھنگ. پہلے کہا تھا ایٹمس ہیں, اب کوارٹز ہیں. پہلے کہا تھا سن اسٹیشنری ہے, اب سن بھی موو ہو رہا ہے اپنے اس میں. Things evolve because انسان ایکسپلور کر رہا ہے, and this is what science itself says. But what is constant, what is unchangeable, it is the word of Allah subhanahu wa ta'ala throughout time and history. The book of Allah and the statement of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اور ہمارا منہج, دو چیزیں اتری ہیں. وحی اتری ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, اور یہ ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں کلیئر ہونا بہت ضروری ہے, خاص طور سے جب فتنوں کا دور ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے اور منہج نازل کیا ہے. منہج بہت ضروری ہے. ہم سیرت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ منہج کلیئر ہونا چاہیے. منہج کلیئر نہیں ہوگا تو وہی غلطی ہوگی جو ہسٹری میں باقی لوگوں نے کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے ہمیں بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھا جائے, بیکاز جو
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ ان کی زندگی کے بارے میں, ان کے بارے میں جاننا چاہے گا. تو یارب جو بیسکلی ہے وہ عربک لینگویج ان سے نکلی, ان کے بارے میں کہا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لینیج آئی, اور پھر ان کو کہا گیا کہ عدنانی عرب ہیں, ٹھیک ہے, قحطانی عرب ہیں. اب کچھ کہتے ہیں عدنانی وہ لوگ ہیں جو اوریجنلی عرب نہیں تھے, انہوں نے عربی زبان سیکھ لی تھی. اب عدنانی عرب وہ تھے جو بعد میں پیور عرب کے اوپر زیادہ قابو میں آ گئے, کچھ وارز ہوئی تو انہوں نے دوسری زبانوں سے بھی کچھ لینگویج میں اضافہ کیا. بٹ یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا جینیالوجی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نسب ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم عرب کی بات کرتے تو آس پاس سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عیسائیت اور جو زوریسٹرین ریلیجن ہے, جو مجوسیوں کا ریلیجن ہے, یہ بھی موجود تھا. عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت چینج ہوئی ٹو اے سرٹن ڈگری کہ لوگوں میں ڈیبیٹ سٹارٹ ہوگی, بیکاز ان کے پاس اوریجنل سورسز کی پریزرویشن کا معاملہ ایک چیلنج تھا. بٹ جب کانسٹنٹین آیا ہے, کیونکہ بہت ٹائم ہوا ہے کہ عیسائیوں کو بڑا پرسیکیوٹ کیا گیا, اور ایسے رومن لیڈرز آئے ہیں جنہوں نے عیسائیوں کو مارا ہے اور ان کو جلا ہے, یہاں تک کہ وہ ان کی باڈی کو ایز اے ٹارچ شہر میں جلانے کے لیے رکھ دیتے. مطلب سب پیپل they would use their bodies as a lamp, ان کو جلا کے لوگوں کو روشنی کرنے کے. This is how they would treat the Christians. Eventually میریکل یہ ہوا کہ جو کانسٹنٹین تھا اس نے اسلام قبول, اس نے کرسچینٹی قبول کر لی. کرسچینٹی قبول کر لی تو اس نے جب بہت اختلاف دیکھا تو اس نے بلا کے ڈیبیٹ کر کے پھر اس نے the very version of the Son of God کو ایکسیپٹ کیا. آج بھی اگر آپ ٹرکی جائیے, اگر آپ کیپیڈوکیا جو بھی اگر نام پروناؤنس ہے دونوں طرح سے کرتے ہیں, آپ جائیے اور ٹرکی میں گھومنے کے علاوہ, بیچ کے علاوہ کبھی وہاں کی ہسٹری کو دیکھیے. اینڈ لوگ چلے جاتے ہیں. آئی واز ٹوٹلی فیسنیٹڈ کہ مطلب یہ جو رومن سے بھاگ کے جو کرسچنز آئے تھے, انہوں نے پوری انڈر گراؤنڈ سٹی بنائی ہوئی ہے. دس از این انٹائر انڈر گراؤنڈ سٹی ان کیپیڈوکیا. آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ کم از کم 4 لاکھ 6 لاکھ لوگ کم از کم بسر کر سکتے ہیں اندر. پوری فلورنگ ہے. وہ کیا تھے, کس سے چھپ رہے تھے؟ انہی پرسیکیوشن سے بچ رہے تھے, بیکاز آف پیور کرسچینٹی. آپ جائیں گے تو کیوز میں آپ کو پوری پینٹنگز نظر آئیں گی کرسچینٹی, وہ پوری آپ کو جو بگی رائڈ پہ لے جاتے ہیں, they show you these caves, they show you the entire canyon and they show you the entire. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ اور 4 لاکھ کی جو انڈر گراؤنڈ سٹی تھی یہ انٹر کنیکٹڈ ہے, بیکاز کچھ فلورز انہوں نے بند کر دیے بیکاز آف ڈیڈلی گیس. بٹ میں نے 4 فلورز دیکھی اور میں نے دیکھا کس طرح سے انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ اوپر جانور ہیں اور انسان جھک کے جائے, بیکاز اگر کوئی سولجرز آ جائیں تو وہ ان کو ایک ایک کر کے مار سکیں. رومن سولجرز میں پانی ڈال کر ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے, بٹ they were actually running away from the Romans who were killing them because they did not believe in Isa alayhi salam being the son of God. This was the time when Salman al-Farsi was actually, he ran away from his father because he was from a Majusi background, and انہوں نے جو کرسچن پریچ کو کیے تھے آہستہ آہستہ ایک کر کے مر رہے تھے, and eventually he came to Arabia and then he met the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now we all agree that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam according to the current time was born in 570. میں آپ کو یہ پہلی بات بتاتا چلوں کہ آپ سیرت کی کتابیں بھی پڑھ لیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور بھی ہے وہ بہت زیادہ پریزرو نہیں ہے. میننگ کیا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ میں نہیں پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی چیز, یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتا دی, خود بتائی, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کسی نے دیکھا اور اس نے بتا دیا, یا تو اس سے پہلے مر گئے یا انہوں نے اتنا زندہ رہے کہ انہوں نے بتا دیا, یا انہوں نے اپنے بچوں میں سے کسی کو بتایا, ہمیں پہنچ گیا. کیونکہ کچھ علماء کا یہ بھی رائے ہے, ثبوت ملتا ہے کہ معراج کا واقعہ ایک دفعہ نہیں 1 سے زائد دفعہ ہوا ہے, یہ بھی اوپینین ہے. تو بہت سی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا دین پریزرو نہیں ہے. جو تعلیمات ہم تک پہنچنی تھی اللہ تعالیٰ نے پہنچانی تھی, وہ پہنچی. جو ڈیٹس ہوئی ہیں, ہماری اسلامی تاریخ ہوئی ہے, وہ ساری ہجرت کے بعد ہوئی ہے. عمر ابن الخطاب نے جب اپنی خلافت کے دور میں جب
رومنس کا لیٹر آیا ان کو لکھوانے کا بات ہوئی تو انہوں نے اپنی ڈیٹ ڈیسائیڈ کی بیکاز ان کی ڈیٹس کو ہم نے کبھی فالو نہیں کیا. آپ اسی سے دیکھ لیجئے کہ مسلمان اور صحابہ جب ڈیٹ فالو نہیں کر رہے تو ان کے ریلیجیس اور فیسٹیولز کیا فالو کریں گے؟ تو بیکاز وی آر این امہ ہو ہیو آور اون آئیڈینٹی. ناؤ آئیڈینٹی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شلوار قمیص پہنتے ہیں دوسرا کوئی اور پہنتا ہے. آئیڈینٹی ان ٹرمز آف وچ میکس اس ایز اے یونیک امہ. جب بھی کسی کا ڈیفالٹ رول ہے, کسی کا ریلیجیس ایونٹ ہے یا اس کی اسپیسیفک کفار کی نشانی ہے, ان کا کوئی اپنی کوئی لباس ہے, خاص لباس ہے, یا ان کا کوئی اپنا طریقہ, یہاں تک کہ ان کا کوئی ہیئر اسٹائل بھی ہے, ایز مسلمز وی ڈو ناٹ فالو اٹ بیکاز وی آر این امہ جس کو پوری دوسری امتیں فالو کرتی ہیں, وی ڈو ناٹ فالو دیم. سو عمر بن خطاب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ڈیٹ کب سے فالو کی جائے. انہوں نے ایونچولی ڈیسائیڈ کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے وہاں سے ڈیٹ فالو ہوگی. اس سے پہلے بہت سی جو چیزیں تھیں ہم تک پہنچی ہیں اور کچھ چیزیں آف کورس نہیں ہوئی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نبوت کا اعلان نہیں ہوا, 40 سال کی عمر تک نہیں پہنچے, nobody knew him to be a very important personality. Yes, he was famous, but nobody knew because nobody was recording each and every aspect of his life. اسی لیے یہ ہمیں اندازہ ہے کہ according to the current era 570 is the date جو کہ AD انہوں نے سیکولر کرنے کے لیے سی کر دیا, اس کو فالو کیا جاتا ہے. And this is what we get as a timeline regarding the birth of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج کے بارے میں دیکھیں, بیکاز ہمیں بہت سی سیرت کی کتابوں میں ببلیکل سورس سے آیا ہے, اسرائیلی روایات سے آیا ہے, اینڈ دیر سو مینی تھنگز which have taken place has taken entered into our books. But الحمدللہ ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ علماء کی بڑی امپورٹنس ہے. علماء کی جس نے ڈائریکٹلی communicate, there are good people, bad people everywhere, but we never generalize ulama to be on a corrupt level. They are going to be, but because Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ne apne warasa mein se kaha hai, it is up to us how we see, how we don't stick ourselves to one group of scholars and we learn from them because they are the inheritors. Eventually jo bhi aap kahein, aaj unke paas knowledge ہے, انہوں نے اتنا کام کیا کہ آپ کے لیے چھانٹی کر دی اور آپ آرام سے کتاب ہاتھ میں لے کے آرام سے پڑھ سکتے ہیں, اور آپ کو بیک اینڈ پہ کتنی جو ہے ریسرچ ہوئی اس کے بارے میں نہیں پتہ چلتا. بٹ یہ کہ ان کی ہمارے پاس احسانات ہیں, ہم یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. Now when we talk about the lineage of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کی آیت ہے وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا, کہ اتنی انسانیت ہے, اتنے نسب ہیں, اتنے لوگ گزرے ہیں, بہت زیادہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کثیر تعداد کے لوگ گزرے, اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں پتہ بھی نہیں کیا. اگر میں آج آپ سے بولوں جسٹ ٹو بی ایبل ٹو میک یو انڈرسٹینڈ کہ آج آپ کے 100 سال کی ایڈوانسمنٹ جو آپ سمجھ رہے ہیں شاید اس کے ریمینز باقی رہیں گے آگے آنے والی جنریشن کے لیے, ہو سکتا ہے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مٹا دیں. ہو سکتا ہے ہسٹری میں کوئی بہت بڑی نیوکلیئر وار ہو جو کہ پریڈکٹڈ ہے اینڈ آف ٹائمز میں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, I kind of love going out of the topic, but anyways, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب بہت بڑی آرمیگیڈن ہوگی. Now that Armageddon is going to result in people dying to such a huge extent کہ لوگ اتنا مریں گے کہ اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو اس میں سے 99 مر جائیں گے, اور اتنی لاشیں ہوں گی کہ اگر اوپر سے پرندے گزر رہے ہیں تو وہ مر جائیں گے. اس پرندے کے مرنے کی بات ہے, چاہے کتنی سڑی ہوئی باڈیز ہوں گی, وہ پرندے اگر اوپر سے اڑ رہے ہیں تو وہ مرتے نہیں. It has to be a deadly gas or any other reason. Allah Alam knows best. It might be a fact that this huge amount of people getting killed might be due to a nuclear war. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد کوئی آندھی چلائیں, وہ آئیں, پورے ریمینز بٹ جائیں. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جب جن کی سٹوری آتی ہے تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. اینڈ ان دا ٹاپک آف جنس میں نے یہ بہت آن لائن بھی کچھ اویلیبل ہے, میں نے جن کے لیسنس کے بعد دیا ہے ٹو انڈرسٹینڈ ہو جنس آر, what they're made of and how we understand it from modern terms. اس میں جو سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا, تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ is not going to mention about Tesla and all these terminology. Allah subhanahu is going to keep our brain open in terms of trying to understand کہ کیا بات ہے. سلیمان علیہ السلام ہوا سے اڑتے ہیں یا جنات کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک جن بول رہا ہے کہ میں آپ کی نشست ختم ہونے سے پہلے لے کے آ سکتا ہوں. جو انسان ہے ان میں سے علم والا ہے شخص, وہ بول رہا ہے کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آ جاؤں گا. آپ ٹیلی پورٹیشن کہہ لیجیے, آپ
کیا کہتے ہیں وہ ڈاکٹر اسٹرینج کا دروازہ وہ کہہ لیجیے, ہمیں پورٹلز وغیرہ کی بحث نہیں کہہ رہا, بٹ دیز آر آل انڈرسٹینڈنگ. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں اتنا گیپ ہے, وی ڈونٹ نو فار شور, بیکاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, بعثت انا والساعۃ کہاتین, کہ قیامت اور میرے بیچ میں اتنا فرق ہے. کتنا ٹائم گزر گیا. لیکن اسی طرح سے ایک اور نریشن ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں جب کہا, آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے, کیونکہ ان کی جو لائٹ تھی وہ زیادہ نظر آ رہی تھی. آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے کچھ حصے دے دیے تھے ان کو, تو جب انہوں نے پوچھا کون ہے تو انہوں نے بولا کہ یہ داؤد ہیں جو آخر الزمان, آخری زمانے میں آئیں گے. داؤد علیہ السلام کو آئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ the time is very short, he is not bound by time. تو داؤد علیہ السلام کی آئے ہوئے اور ابھی آپ کی آئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ٹائم پیریڈ از ٹوٹلی ڈفرنٹ, اینڈ وی نو کہ آج 1400 سال پلس گزر چکے ہیں. آج ہمارے پاس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے بیچ میں تھوڑا سا فرق ہے, بٹ فار اس, اور یہ صحیح روایات سے موجود ہے. We going to talk about the lineage of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I'm just going to narrate it to you because یہ ہمارے پاس محفوظ ہے. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the son of Abdullah ibn Abdul Muttalib. یہ ان کی lineage ہے. ان کے والد کا نام عبداللہ, and Abdullah's father's name is Abdul Muttalib. He was the son of Hashim. Abdul Muttalib was the son of Hashim, and Hashim was the son of Abdul Manaf, and Abdul Manaf was the son of Qusay. Qusay was the son of Kilab. Kilab was the son of was Murrah, and Murrah was the son of Ka'ab, and Ka'ab was the son of Lu'ay, and Lu'ay was the son of Ghalib. Ghalib was the son of Fihr. Fihr was the son of Malik. Malik was the son of An-Nadr, and Nadr was the son of Kinana, and Kinana was the son of Khuzaimah. Khuzaimah was the son of Mudrika. Mudrika was the son of Ilyas, and Ilyas was the son of Mudr, and Mudr was the son of Nizar, and Nizar was the son of Ma'ad, and Ma'ad was the son of Adnan. یہ 20 generations ہیں. This is intact, this is proven, this is from صحیحین, صحیح مسلم میں یہ نریشن ہے. اس سے اوپر کا ہمیں نہیں پتا. ان میں سے کچھ لوگوں کی ڈیٹیل پتا ہے, کچھ لوگوں کی ڈیٹیل نہیں پتا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب یہ ہے. مجھے تو میرے پردادا کا بھی نہیں پتا. لٹرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is the only individual in the entire history of mankind جن کی ہر چیز پریزرو ہے. Even رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم did not know, because اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو علم نہیں دیا جو آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہو, عمل نہ لے کے آئے. Because we know from the decision of عمر رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے کیلنڈر میں کیوں ادھر سے ٹرائی رکھا جہاں پہ ہجرت کا تھا, because we are an ummah of action, not theories. ہم وہاں سے اپنی بات کرتے ہیں جہاں ہمارا عمل شروع ہوتا ہے. ہم عمل کرنے والے لوگ ہیں, ہم باتیں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کنانہ کو پسند کیا فرام the children of اسماعیل. واصطفیٰ قریش من کنانہ, اور قریش کو پسند کیا کنانہ کی اولادوں میں سے. واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش, اور بنی ہاشم کو پسند کیا قریش میں سے. واصطفانی من بنی ہاشم, اور مجھے پسند کیا بنی ہاشم میں سے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے. اور جو آج لوگ کہتے ہیں کہ 300 سال بعد بخاری لکھی گئی, ان کو یہ نہیں پتا کہ بخاری واز ناٹ دا فرسٹ بک, بس the book, the first of its kind. اس سے پہلے کئی کتابیں موجود ہیں. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج ہے. اور آپ جب جانتے ہیں کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نجاشی کی جو انسیڈنٹ ہے جہاں پہ جعفر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا, وَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَجُلًا مَعْرُوفًا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَنَعْرِفُ وَجْهُ. ہمارے بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا شخص بھیجا جس کی ہم نسب کو جانتے ہیں, جس کے ہم کردار کو جانتے ہیں, ہم اس کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں. He was from amongst the best of us. So in short, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب ہے, it was from the best, and Prophet sallam is the best from all of them. And this is what who Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was, and this is why we always say کہ دیکھیے
ہمارے پاس ایک اور ایسپیکٹ یہ، آج میں کل ہی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو دو لوگوں کا نعت خوان کا لڑائی ہو گئی کہ ایک نے بولا کہ وہ سید ہیں، ان کو اوپر بیٹھنے تھے، اور میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، میں نہیں ہٹوں گا. تو یہ اسی چکر میں تو کتنے سارے لوگ نسب کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم اس نسب سے جڑے ہوئے ہیں تو ہماری نجات ہو جائے گی. دس از ناٹ سم تھنگ وچ اسلام ٹیچز اس کہ آپ کی نسب آپ کو نہیں بچائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہ میں بھی تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے نہیں ذریعہ بن سکتا، تمہارا عمل ہے. ہم عمل جو کرتے ہیں 60-70 سال کی زندگی، یہ بھی ہمیں لے جانے کا ذریعہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ 60-70 سال کی زندگی میں نیکیاں کرتے ہیں، اس کی ایکویلنٹ ہمیشہ کی زندگی اور پیراڈائز نہیں بن سکتی. There has to be a time period. لیکن آپ ان عمل کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کماتے ہیں، اور اس رحمت کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کو ہمیشہ کی زندگی دیتے ہیں. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر ایک آنکھ کا ہی حساب لینا شروع کر دیا تو وہ آپ کے لیے، کیونکہ آج اگر میں آپ سے تھنک اباؤٹ دس، اگر آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ختم کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اٹھا کے ہمیں جہنم میں ڈال دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ would not be unfair. کیونکہ آپ نے جو نیکیاں کی ہیں، میں نے جو نیکیاں کی ہیں، دنیا میں آپ کو اور اس کی مجھے قیمت مل گئی. جو آپ سانسیں لے رہے ہیں، جو آپ سورج کی روشنی لے رہے ہیں، جو آپ کام لے رہے ہیں، یہ سب آپ کو نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں جو آپ نے نیکیاں کی ہیں. یہ جو نیکیاں آپ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is going to give us due to our actions something special in paradise. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں شامل رکھے اور داخل کرے، وہاں سے کبھی نکلنے کا موقع نہ ملے. چلیے جی، then we move ahead and we talk about the جاہلی عربs. عرب اصل میں ابراہمک ریلیجن کو فالو کرتے تھے، لیکن ان میں ایک شخص آیا، لیڈر تھا، سردار تھا، وہ گیا دوسرے علاقے میں، بولا کہ بیگم چلیں جی تھوڑی ویکیشن کرتے ہیں، تھوڑا ذرا دیکھتے ہیں، ٹورزم دیکھتے ہیں، باہر کا گھوم پھر کے آتے ہیں. گئے وہاں بڑے انسپائر ہوئے اور اس سوسائٹی کو دیکھا، اس کو بولا ان کا کلچر تو بڑا ہوا. وہ سوسائٹی تھی آئیڈل ورشپنگ میں انوالوڈ، بت پرستی میں انوالوڈ. اس سے بولا یہ تو بہت زبردست چیز ہے، یہ تو مجھے اپنی سوسائٹی میں لے جانا چاہیے، اور ان کے پاس اس سے بزنس بھی بنے گا. کیونکہ لوگ آتے ہیں، مزار آتے ہیں، چادریں خریدتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، مزار میں جب تالا لگنے لگتا ہے، اس ساری چادریں ادھر کے واپس دکان پہ آ جاتی ہیں. اور ابھی آپ بولیں گے آپ ڈیفینس میں رہتے ہیں، آپ بولتے ہیں ڈیفینس کے لوگ ہیں، ہم بولیں گے ایو واٹ مزار نو تالا ایو. لیکن وہی پیرس جاتے ہیں تو بولتے ہیں لیٹس میک اے وش، کوائن پھینکتے ہیں. میں ٹرکی گیا تو ٹرکی میں آیا صوفیہ میں دیکھ رہا تھا تو لائن سے گورے لگے ہوئے نا، گورے لگے، تو سب جو ہے نا پلر کے اندر انگوٹا ڈال رہے ہیں، گھما رہے ہیں. میں یہ کیا ہے؟ ایک جائے انگوٹا گھمائے، پھر انگوٹا دیکھے، پھر انگوٹا ڈالے، انگوٹا گھمائے، باہر دیکھے. تو میں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، واٹ از دس؟ دیکھیے دس از دا واٹ ایک وشنگ پلر اور واٹ ایور، کہ اس میں جاتے ہیں اگر آپ انگوٹا ڈالیں، گھمائیں، باہر نکالیں، گیلا نکلا، اس کا مطلب آپ کی مراد پوری ہو گئی. میں نے فضول میں ہمارے دیسی لوگ بدنام ہیں، تھوڑا سا اس کو ذرا ماڈرنائز کر دے تو یہ بدعت از بدعت. اب وہ اتنا بڑا رکھا ہوا، اس کے اندر سکے گرے ہوئے، وہاں پہ لوگ اپنی وش کریں. وہی آپ جائیں لاک لگا دیتے ہیں، یہاں پہ تالے لگا دیتے ہیں، یہاں پہ بھی کچھ کالا باندھ دیتے ہیں، کچھ اس طرح سے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. درخت پہ آ دیتے ہیں تو وہ آمنا پلس کاشف لکھ کے وہ کالا کپڑا باندھ دیتے ہیں کہ جیسے کبھی جب تک یہ گھیرا بندی رہے گی ہمارا پیار بھی بندہ رہے گا. لیکن پتہ نہیں کہ آمنا نے بول دیا تھا کہ میرے کزن کے رشتے آ گئے، سوری. تو وہ پری اسلامک عرب میں بھی ایک انڈیویجول انسپائر ہوا اور واپس آیا، اور اس نے اس کلچر کو لے کر آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی انٹیسٹنس کے اعتراف چکر لگا رہا ہے، جس طرح سے جب گائے وغیرہ کو جب وہ چکی پیسنے کے لیے whatever it's called, I keep forgetting the name، تو اس کو اس طرح سے اپنی آنتوں کے طرف اس کو چکر لگا رہا ہے. تو he was the one who introduced شرک ان عربی سوسائٹی. اس سے پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن کو فالو کر رہے تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کیونکہ ان کے بیچ میں عبداللہ اللہ کا بندہ نام تھا. اسی طرح سے وہ حج بھی کرتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ حج کرتے تھے، کہتے تھے لبیک لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن آگے کہتے ہیں الا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم رک جاؤ یہیں پہ رک جاؤ، اور بولتے نہیں، لیقربونا الی اللہ زلفا، تیرے کچھ بندے ہیں جو تیرے قریب کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں یہ اشارہ دیتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہیں گے اللہ. لیکن یہ کہتے تھے کہ کیونکہ اس میں ایک بوڑھی عورت تھی جس کو انہوں نے نام دیا تھا اللات. وہ اللات کون تھی؟ وہ بوڑھی عورت تھی جو حاجیوں کو راستے میں بارلی کا سوپ بنا کے دیتی تھی، اس لیے اس کو کہا جاتا بارلی کے سوپ کو لات. وہ بوڑھی عورت تھی، جب وہ مر گئی تو اس کی قبر کو انہوں نے ذریعہ بنا دیا. اب کون بار بار جائے، تو ڈسپوزیبل ایک آئیڈل بھی تو ہونا چاہیے نا. تو انہوں نے بولا اس کو بنا کے اسی طرح سے نوح علیہ السلام کے دور میں کچھ ایسے پائس لوگ تھے جن کی فالوئنگ جنریشن میں شیطان نے آ کر ان کی مجسمے بنوا کے لیٹر جنریشنز کو آئیڈل ورشپنگ میں لگوایا کہ اس کے ذریعے تمہارے پردادا اور جو باپ دادا تھے وہ دعائیں مانگتے تھے. تو یہ کہتے تھے مکہ والے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن یہ اللہ کے قریب بندے ہیں، یہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے بولو کہ آسمان میں سے بارش کون اتارتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ڈیفینیٹلی کہیں گے، بیکاز وہ پتا تھا کہ بڑا رب ایک ہے. کیونکہ اسی لیے آپ کا جو کلمہ ہے اٹس لا الہ الا اللہ، اٹس ناٹ لا رب الا اللہ، بیکاز رب کا تو معاملہ تو انکار کیا ہی نہیں تھا، الہ کا انکار کیا تھا کہ کمپلیٹ سورس آف بینیفٹ، میرے نقصان کا معاملہ، میرے فائدے کا معاملہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. میری دعائیں کون سننے والا ہے؟ پکارا کس کو جائے گا؟ میری ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی کس کے لیے ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوگی. اس کو کوئی توجہ نہیں دی تھی. اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ ایسے غوث تھے، آج کہا جاتا ہے غوث اعظم، سب سے بڑا مددگار، دیٹ از اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو نوح علیہ السلام کے جو لوگ تھے وہ بھی اللہ سبحانہ سورہ نوح کا یغوث، غوث سے ورڈ نکلا ہے، ٹھیک ہے، بچانے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، دیٹ از اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی لیے جو عرب تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے تھے. انہوں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. آج ہم ظاہر سی بات ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگ اسلام سے خارج ہو گئے، بٹ آج ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں شرک اور اسلام کی کانسیپٹ کے بارے میں، تو ہم یہ کہتے ہیں ہم عبادت نہیں کرتے ان کی. تو وہ بھی کہتے تھے مشرکین میں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. ہمارے گناہ اتنے ہیں، ہم کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کریں؟ Are you trying to tell me کہ وہ رب جو زمین آسمان کا مالک ہے وہ آپ کو منہ نہیں لگائے گا کیونکہ آپ کے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن جو قبر میں ہے وہ بڑا رحیم ہے، وہ آپ کی بات سن لے گا، وہ آپ کی بات سن لے گا. تو زیادہ رحیم کون ہوا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بڑا ایک چینل رکھا ہے، ڈائریکٹلی پلیز نہیں آئیے میرے پاس، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں نگیٹ کر رہے ہیں اس بات کو. تو جسٹ ٹو بی ایبل ٹو ٹیل یو کہ دس ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے. ہمیں فائدہ کون دے گا؟ اللہ. ہماری دعائیں کون سنتا ہے؟ اللہ. ہمارے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس کا مطلب ہے الہ، الہ، دیر از نو الہ برحق ایکسپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ہماری توحید ہے. سمپل ٹرمز میں اسی کی ہم دعوت دیتے ہیں. ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے بولتے ہیں انسانوں میں مدد کرنے والے لوگ ہیں، زندہ ہیں، حیات ہیں، ابیلٹی رکھنے والے ہیں، مرنے کے بعد کوئی نہیں ہے. اور یہی توحید کا میسج ہے جو شروع سے انبیاء سے آتا چلا جا رہا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، اور یہ ہمارے شفاعت کرنے والے عند اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. کتنی کھل کھل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات بتا دی. This was the message of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is why they hated him. This is why people who associated partners with Allah subhanahu wa ta'ala hated all the prophets. And this is why we need to not worry about people hating us. آج
لوگ جو ہے ہیٹ میسیجز بناتے ہیں, دعوت کے کام میں کرتے ہیں. وی ڈونٹ وائن اباؤٹ اٹ. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو جو ہے جزائے خیر عطا کرے کہ انہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ اپ کی ہوئی ہے. اینڈ دیئر آر سو مینی پیپل ایز ویل. دنیا میں جس نے بھی ان کے بارے میں نو ریپلائی واٹس ایور, کیپ ڈوئنگ یور ورک. آج وائی سی کے ساتھ بھی آ رہے ہیں لوگ, غلط فہمیاں, جھوٹ, ہماری غلطیاں ہیں, بہت سی غلطیاں ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایبل ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, بٹ اٹس گوئنگ آن. فوکس آن یور ورک, لیٹ یور ورک اسپیک, اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو دور کرے. نا مسلمان آج یہی ہے, اللہ پیر ہو گیا, منات کوئی شیخ ہو گیا. اور میں ایک ٹائم تھا جب ریلیجسلی انکلائنڈ ہوا تو بڑے گروپس کے ساتھ انوالو تھا, بڑے صوفی گروپس کے ساتھ انوالو تھا. وہ بڑا ذکر یہاں پہ روکتے تھے تو دل سے آواز آتی تھی, اور تسبیحیں ہلتی تھیں, اور لائٹیں بند کر کے بڑے ذکر اذکار ہوتے تھے. اور بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمد للہ تعالیٰ قائم بھی رکھے. ایروگنس کی بات نہیں ہے, حق کے معاملے میں کوئی ایروگنس نہیں ہے. دس از واٹ از رائٹ, دس از واٹ از رانگ, بٹ وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو وری اباؤٹ دس امہ. ہمیں اس امت کی فکر کرنی چاہیے اور اس امت کے لیے جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. العزا العزیز سے نکلا تھا, تو آج ولی اور کرامات اور all these DC comics and Marvel comics, سپر ہیروز جو سٹوریز بنائی بھی ہیں کہ فلاں اڑ کے وہاں گئے, وہ ایک جگہ پہ 2 جگہ تھے, اور اس طرح کی کہانیاں لٹرلی کتابوں میں ہیں. اینڈ there is always going to be unknown individual in that sanad. So we need to be able to know our religion is based on conformity. ہم ڈاؤٹ کے پر کام کرتے ہیں, فلاں نے خواب دیکھا, فلاں کے خواب میں آیا اور وہاں سے پورا ایک بلیف سسٹم ہو گیا. نہیں جی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیف سور میں تھے, وہاں ایک اسپیسیفک تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی تھی. وہ ہمارے پیر صاحب سے چلی آ رہی ہے, وہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی, وہ آپ کو بخاری میں نہیں ملے گی. تو آپ ممبرشپ لے لیں, یہ ہماری 6,000 روپے کی پر منتھ کی ممبرشپ ہے, اینڈ وی ول پرووائڈ یو ود دیٹ یونیک سیٹ آف ٹیچنگس. اسی لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ریزن کیا تھا, دس از آلسو واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روم کو کیوں نہیں پسند کیا, آلریڈی اسٹیبلش ہے. پرشیا کو کیوں نہیں, اور کوئی سوسائٹی کیوں نہیں, اور کوئی اور ٹائم کیوں نہیں؟ تو اسکالرز نے بولا کہ اس میں کئی وزڈم ہے. نمبر 1, 2 جیوگرافکلی 2 سپر پاور کے بیچ میں عربیہ لوکیٹڈ تھا. اینڈ یہ 20 سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 20 سے 40 سال کے بعد ان دونوں سوسائٹیز کو بھی کانکر کرنے کا ریزن بنا, اور ان کو بلانے کا. تو اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے کوئی ایک پلینگ گراؤنڈ میں پہلے, بیکاز دوسری سوسائٹیز کو شاید آلریڈی مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے. جو بہت کہتے ہیں نا, وہ ایک شیخ انہوں نے بولا کہ میں بہت بڑی یونیورسٹی میں گیا اور فلسفی پڑھی جا رہی ہے, تو میں نے بولا شاید خالی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں بڑا پریشان ہوا جب میں نے لوگوں سے بات کی, تو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور وہ تھا کہ جانا کہ وہ ایمپیررز کلوتھز والی تھی نا, ایمپیرر نے بولا کہ میں نے کپڑے پہنے, اصل میں ایمپیرر ننگے تھے. سب نے بولا جو ہی دیکھ سکتا ہے جو سب سے زیادہ سمجھدار ہے, تو نا ایمپیرر کے کپڑے نظر آ رہے ہیں. ایٹ ٹائمز کچھ ایسی آرگومنٹ, بیکاز آئی ایم آلسو ٹیچر آف فلسفی, میں بزنس ایتھکس وغیرہ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں. کوئی وہ نہیں ہوتا, اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک دی ہے. نہیں جی, ایک بندہ دھکا دینے جا رہا ہے کسی کو قتل کرنے کے لیے, لیکن اس نے دھکا دیا, لیکن کسی ٹیررسٹ کے اوپر لاش گر گئی, بندہ مرا نہیں, ٹیررسٹ مر گیا. اچھا کیا, گڈ گائے بیڈ گائے, اب اس میں بحث ہو رہی ہے. اب اسی کے اوپر ایتھیکل ویلیوز کارپوریٹ میں نکال کے پتہ نہیں کیا گھما دیتے ہیں. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک واضح دین دیا ہے. نا بائزنٹینز اور جو ثانیز تھی, ان کو آگے کانکر کیا. عرب ہسٹری میں کوئی بھی اگریسو بہیویئر نہیں تھا ان ٹرمز آف کہ کلین پیپل تھے. اگریسو ویسا نہیں تھا, بور انڈیویجول تھے, بٹ ان کے پاس کہتے ہیں نا بہت لٹریچر کی کتابیں تھی. مطلب پرشینز نے اور رومنز نے کبھی ان کو کانکر کرنے کی توفیق نہیں کی. انہوں نے بولا کہ ان سے کیا لیں گے بھائی, مٹی ہے, اونٹ اور مٹی, ان سے کیا لینا ہے, ان کے پاس تو کوئی آرکیٹیکچر بھی نہیں ہے, ان سے کیا حاصل ہوگا سوائے ان کے پاس سے غلام بنا کے لیتے رہو. ان کے پاس کبھی ان کے پاس سے گزرے, کچھ روایت ملتی ہے کہ الیگزینڈر بھی گزرا وہاں سے, اس نے بھی کبھی توفیق نہیں کی ان کو کرنے کی, کیونکہ حاصل کیا ہے, پیسہ چاہیے نا, ریچز چاہیے. تو ان کے پاس کوئی لٹریچر نہیں تھا, ان کے پاس انٹلیکچوئل ڈیپتھ نہیں تھی, تو ان کو سکھانا آسان تھا. اس لیے آپ ان کو, جو سادے لوگ ہیں, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو ماننے والے تھے وہ غریب لوگ, سادے لوگ وہ تھے. آج آپ دعوت کے کام میں بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار لمبی چوڑی باتیں کر لیتے ہیں آپ, لمبی چوڑی بات کر لیتے ہیں آپ. سامنے والا اتنی فلسفی ہارورڈ سے پڑھا ہوتا ہے کہ دماغ میں جاتی نہیں چیز, وہ بہت اسکیپٹیکل ہوتا ہے چیز کے بارے میں. ایٹ ٹائمز ٹو مچ آف unnecessary information can actually become a hindrance.
ایٹ ٹائم سامنے والے کو بتا دی. کسی نے بولا, پوری ڈبیٹ ہوئی, ویئر از اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہاں ہے اللہ تمہارا, زمین میں ہے, ہر جگہ ہے, کیا ہے, سب اسکالرس کی ڈبیٹ ہو رہی ہے. ایک آدمی نے, دیہاتی نے بولا کہ دیکھیے مجھے نہیں پتا, اتنی لمبی چوڑی بحث اور ٹرمینالوجی نہیں جانتا, جب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میرا دل اوپر کی طرف جاتا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں گواہی دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے کیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے گئے. کسی نے بولا کہ میں نہیں جانتا, کسی نے بولا گاڈ ایگزسٹس اور ناٹ. رسول اللہ, میں اللہ کو پہچان لیتا ہوں کہ جب اونٹ گزرتا ہے تو ریگستان میں پاؤں کے نشانات آتے ہیں. میرے لیے چاند, ستارے, زمین, آسمان, یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. He is a creator and he creates and he has created something in such a good harmony. This is a sign which should tells me that Allah subhanahu wa ta'ala exists. کبھی کبھار سیدھے مائنڈس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پچھلی کتابوں میں ایک لیگیسی موجود تھی اور اس وجہ سے ان کو تو آسان تھا جو وہاں پہ جو بنی اسرائیل کی جوئش ٹرائب سے, بنو قریظہ, بنو قینقاع, بنو نذیر, یہ ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویٹ کر رہے تھے, ورنہ عربیہ میں ان کا ہونا کوئی ریزن نہیں تھا. امیجن کریں آپ پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں اور عربیہ میں آپ آ کے اپنے فورٹریس بنا دی ہے, مقام بنا دی ہے, بیکاز آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ آنے والے ہیں, اور آئیں اور آپ ان کو ریجیکٹ کر دیں, آئیں اور آپ ان کو ریجیکٹ کر دیں اور رسول اللہ کو نہ مانیں صلی اللہ علیہ وسلم. کانسٹنٹ وارفیئر عربیہ میں ہوتی رہتی تھی, کبھی ڈیولپمنٹ کا ہوا نہیں, تو دے ور آلویز سین ایز بیکورڈ. اللہ تعالیٰ ان کو ٹرین بھی کر رہے تھے. اس قوم نے آگے جا کے کیا کرنا تھا, اس قوم نے, اب سوچیں فتح مکہ پہ جب صحابہ انٹر ہو رہے ہیں, بہت ساری کتابیں ہیں, ہوا تھے دیہاتی لوگ, مسلم دیہاتی, بولیا کیا تھا, بہت برانڈیڈ کپڑے پہنے ہوئے تھے. قریش ور دی ایلیٹ ور لوکنگ ایٹ دیم, یہ کون آ گئے, اوہو ان میں سے پسینے کی بھی بو بھی آ رہی ہوگی. ایک اللہ کی نظر میں قبول, اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں تو دیکھیں آپ کے اوپر, یہ بھی اسلام کی تعلیمات ہیں. لیکن اللہ کے قریب کون ہے کون نہیں ہے, جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو گھر پہ دستک دیں, بیٹی کا رشتہ مانگیں تو ان کو کوئی بیٹی نہ دے, لیکن اگر ہاتھ اٹھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں تو اللہ ان کی دعا کو رد نہ کرے, ان کو دعاؤں کو رد نہ کرے. تو اسی لیے آلسو مکہ پہلی جگہ تھی جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر بلڈ ہوا. اکارڈنگ ٹو سم پیپل آدم علیہ السلام نے کیا, بٹ اسٹرانگسٹ اوپینین از دیٹ واز ڈن بائی ابراہیم علیہ السلام اینڈ ہز سن. بہت سی اچھی کوالٹیز تھیں عرب کے اندر, ایسے نہیں تھے کہ بالکل ہی غلط لوگ تھے, نہیں, کچھ برائیاں تھیں, بٹ ان کے کمپیریزن اچھی کوالٹیز زیادہ بینیفیشل تھیں اسلام کو سپورٹ کرنے کے لیے. نمبر 1, پیورٹی آف اسپرٹ, جذبات, سمپلسٹی, فلسافیکل آئیڈیاز سے پولوٹ نہیں ہوئے. ان کے لیے کوئی انڈوکٹرینیشن نہیں تھی. بات کی, ہاں مان لیتا ہوں, ایک صحابی ہے, ہاتھ میں کھجور تھے, اچھا جنگ ہو رہی ہے, میں اگر یہاں پہ شہید ہو جاؤں تو کیا ہوگا, because I need some motivation, what am I about to offer is my life. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that you will be given a place in paradise. Like fine, went, got martyred. Simple people, simplicity at times make you do anything. جیسے نا کہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے شیخ نے بولا کہ یہ کرو وہ کرو, اگلے دن آئے شیخ آپ نے جو بات کہی ہے نا وہ زبردست تھی, آپ نے بولا دعا کرو یہ کرو, میں نے مانگا مجھے اللہ تعالیٰ نے دے دیا. تو شیخ نے بولا آپ اصل میں مومن لوگوں, ہم تو ممبر میں صرف خطبے دیتے ہیں, کیونکہ آپ نے بات کو مانا, دعا کی, ہو گیا تھا. تو ہم کبھی کبھار لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کون ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا. They were used to hardship. اب دیکھیے امریکن فورسز آئیں, گرمی برداشت نہیں ہو رہی, رومنز آئے, گرمی برداشت نہیں ہو رہی, ایلیٹ لگژری کے عادی تھے. اور اب تھوڑے سے پانی میں ٹھیک ہے 6 دن کا سفر کرنا ہے, کس طرح سے گزارا کرنا ہے, ٹریک کس طرح دیکھنا ہے, ہنٹنگ مائن, گرمی کس طرح سے برداشت کرنی ہے. خالد بن ولید ایسے سے ڈائریکشن سے لے کے گئے کہ آج کی ٹینکس والے نہیں جا سکتے, بٹ ٹرینڈ خون میں. جیسے کسی نے کہا تھا نا جب بندے, اور I still remember Rambo 4 میں اینڈ میں لکھا ہوا تھا کہ this movie is dedicated to the gallant warriors of Afghanistan. ٹھیک ہے, بیکاز بولتے تھے کہ ٹائر کاٹ کے چپلیں بناتے تھے, اینڈ آئی تھنک چیچنینس کے ساتھ گوڑ ہو رہی تھی, بس ہاؤ کین یو فائٹ ود دیم, بیکاز یہ تمہاری بیرل کے بندوق کے بیرل کے اندر جو ہے نا جنت دیکھتا ہے. آپ 6 لاکھ پر ویک دے کے جو ہے ان کو فنڈ کرتے ہو کھانے کے لیے, وہ پورے 6 لاکھ سے بھی کم 1 لاکھ کے اندر پورے سال گزار دیتے ہیں, بھوک پیاس موٹیویشن.
ٹھیک ہے. I'm talking about the real mujahideen who actually have this motivation. They were brave people. Stories, culture, become immortal, be remembered by people. Achilles بتایا نا کہ کیا ہوگا, you will be remembered by people, تمہارے ذکر ہوگا, stories ہوں گی. This was their motivation. They were honest people. and یہ stories آئیں گی انشاءاللہ کہ even اگر قریش کے لوگ مشرکین تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے staunch enemy تھے, لیکن انہوں نے پیکٹ کیا تھا ایک بندے کو انصاف دلانے کے لیے. اور اسی لیے ہیراکلس نے جب ابو سفیان کو سچ بولنے کے لیے کہا تھا تو بولا تھا تمہارے باقی کی جو ہے نا پیچھے سے اشارہ کر دیں گے, تم غلط بیانی کرو گے. بیکاز ان کو سب پسند تھا, سب چیز ہوگی, ان کے اندر ہر طرح کی برائی ہو سکتی ہے, لیکن جھوٹ کسی کے اوپر باندھا جائے, غلط کسی کے اوپر باندھا جائے, یہ کبھی عرب برداشت نہیں کرتے. کہ زبان رہے, زبان سے نہیں ہٹنا ہے. تو وہ چیز ان کے سامنے تھی. اپنی باتوں پہ پکے تھے, زبان دے دی, لکھنے کی ضرورت نہیں, زبان دے دی. آج ماشاءاللہ سے یہ ہمارے جو پٹھان بردر سسٹرز ہیں, ان میں یہ ایکچولی دیر از این انٹائر ڈاکیومنٹری ہاؤ دے آر ایکچولی فرام بنی اسرائیل اینڈ ہاؤ آفریدی ٹرائب اینڈ سو اینڈ سو, بیکاز ان میں کچھ چیزیں کامن ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی جو جنریشن سے ملتی ہے, بیکاز ان کی ساری پوئٹری شاعری اس آفریدی ٹرائب کی کنویں کے اطراف, ڈریس اور ان کے ریمینز, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام met his wife first time near the well, تو اس طرح کی چیزیں جو ہے موجود ہیں. تو there is an entire documentary available on کیا کہتے ہیں YouTube by this Jewish guy جو پاکستان میں آ کے اس نے اس Jewish remains کو ڈھونڈا تھا. Arabs were known as the best horsemen and in such harsh conditions Romans and Persians had no chance. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جنریشن تھی آلریڈی کی ہوئی تھی اسلام کے لیے لڑنے کے لیے. They were masters in Arabic language. آج بھی ہمیں جب مدرسے میں صرف نحو کے علاوہ لغت کے علاوہ پڑھایا جاتا ہے تو عربی شاعری پڑھائی جاتی ہے قرآن, تاکہ آپ قرآن کے اسلوب کو سمجھیں, کیونکہ قرآن نے وہ چیز ہائی لائٹ کی. تو عربی شاعری بڑی مشکل ہوتی ہے اور پوری کتاب ہوتی ہے جو آخری سال میں شرح ابن عقیل پڑھائی جاتی ہے. نفرت تھی مجھے تھوڑی بہت اس کتاب سے, کچھ زیادہ کبھی کبھار اوپر سے گزرا, کیونکہ شاعری ایسی تھی اس کے اگر سبجیکٹ وائز دیکھا جائے تو نہیں پتا تھا, لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں جو سینئر مشائخ کو دیا جاتا تھا کیونکہ ہر کسی کا کام نہیں تھا وہ. اس لیے جب آپ ابن تیمیہ کی کتاب پڑھیں گے, آپ اگر ابن القیم کی کتاب کچھ پڑھیں گے جو بہت ہی ٹرمنالوجیز پہ بیس ہوتی ہے, تو بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان کو سمجھنا, ایون اگر آپ کو عربک لینگویج ہے. اس میں نقل کی ایک کتاب جو ہے وہ بھی ہے, یا تو پھر الرد المنطقی which is against the philosophers, فلسفے کی against دیکھیے. It's an amazing book, and if you ever get a chance to be able to master in Arabic and be able to read it, do so, because بہت سی فاؤنڈیشن وہاں سے اٹھائی گئی ہیں. اینڈ Arabic language in itself was very rich. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن بھی اسی میں اتارا. اینڈ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی, کیونکہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص دعا بھی کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے, اور اسی لیے اللہ سبحانہ نے فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب, اور اس طرح سے اولادوں میں سے جو اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے, بعد میں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے, بیکاز Jews do not accept اسماعیل علیہ السلام because they say کہ یہ ناجائز اولادوں میں سے تھے, we don't accept him, and this is the reason why they rejected Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, because یہ یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے نہیں ہے. They say کہ he was illegitimate children میں سے, تو ہم we do not accept him to be amongst the children of ابراہیم علیہ السلام, اور ان کا یہی جو آنر اور پریسٹیج اور ایکسکلوزونس ہے ان کو لے ڈوبا. اور اسی طرح سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے بات کریں گے. This is where we stop and we keep it for today. I want to discuss the date and time of the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نیکسٹ ٹائم ذکر کریں گے کہ کتنی ڈیٹس اویلیبل ہیں, کیوں اختلاف آیا تھا, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی 12 تاریخ کو ہوئے, اس کی کوئی فاؤنڈیشن ہے, اس کی کوئی بیس ہے, رسول اللہ کیا اور بھی تاریخ ہیں, مختلف ابن عباس کے اقوال ہیں. ہاؤ ڈو وی لک ایٹ دس, کسی سے بات ہو اگلی دفعہ 12 ربیع الاول آئے, اس کو جواب کیا دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اکیڈیمکلی ان باتوں کو جواب دینے کی ہم لائق ہو جائیں.